نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضور غوث پاک کی کتابیں، آپ کی کافی ساری کتابیں ہیں، جتنی مجھے جن کے متعلق جتنی انفارمیشن مل سکی میں آپ کو اس سے بھی تعارف کروانا چاہتا ہوں کہ ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی کوئی جاہل پیر نہیں کہ جسے کلمہ بھی نہ آتا ہو، جیسے آج کل یہ اینکر پرسن پکڑ لیتے ہیں کسی بابے کو، اسے کلمہ بھی نہیں آتا، اسے نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، اسے وضو کرنا نہیں آتا، دیکھتے ہیں آپ سوشل میڈیا پہ، اور ہم ایسے پیروں کو نہیں مانتے، ہم تو حضور غوث پاک کو مانتے ہیں اور آپ کی تعلیمات پہ عمل کرنے والوں کو مانتے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ نے کتاب لکھی ہے غنیت الطالبین، آپ کی کتابیں علم کا منبع ہیں، معرفت کے خزانے ہیں۔ آپ کی کتاب ہے غنیت الطالبین، اس میں آپ نے آداب معاشرت، احکام شریعت، جنت، دوزخ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، خلفائے راشدین کا ذکر کیا ہے، پھر 73 فرقوں کی آپ نے تفصیلات لکھی ہیں غنیت الطالبین کے اندر، پھر آپ نے خوارج اور ان کے گروہوں کا ذکر کیا ہے، روافظ اور ان کے گروہوں کا ذکر کیا، پھر روافظ کی مزید جو شاخیں ہیں ان کا بھی آپ نے غنیت الطالبین کے اندر ذکر کیا، پھر آپ نے معتزلہ اور ان کی شاخوں کا ذکر کیا، پھر آپ کی جو مختلف علمی مجالس ہوتی ان کا بھی اس میں تذکرہ موجود ہے، اور سال کے مہینوں کی فضیلت، دنوں کی فضیلت اور مسائل، یہ بھی حضور غوث پاک نے غنیت الطالبین کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ پھر آخر میں، کتاب کے آخر میں آپ نے آداب المریدین کے حوالے سے ایک باب باندھا ہے کہ مریدوں کے کیا آداب ہیں۔ پھر آپ کی کتاب ہے فتوح الغیب، فتوح الغیب، یہ کتاب حضور غوث پاک کے 80 کے قریب علمی روحانی تعلیمات پر مبنی مقالہ جات پر مشتمل ہے۔ یہ بڑا کمال مجموعہ ہے، 80 کے قریب آپ کے مقالہ جات ہیں۔ اس کتاب کی بے شمار تفسیریں، شروحات لکھی جا چکی ہیں۔ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا فارسی میں آپ کی شرح لکھی ہے، وہ شرح اب ادھر اردو میں اس شرح کا بھی ترجمہ موجود ہے، اور فتح الغیب بھی اردو ترجمے کے ساتھ پاکستان میں ملتی ہے۔ اس کے بعد فتح الربانی، حضور غوث پاک کی یہ کتاب آپ کی 62 مجالس کا مجموعہ، اتنی ضخیم کتاب ہے یہ، 62 آپ کی مجلسیں جو آپ مریدوں کو واض و نصیحت کیا کرتے تھے، ان 62 مجالس کا مجموعہ فتح الربانی کتاب کمال درجے کی کتاب ہے، آپ کے ملفوظات ہیں اس میں، آپ کے مواعظ ہیں اس میں۔ اس کے بعد آپ کی کتاب ہے جلاء الخاطر، پھر آپ کی کتاب ہے آداب السلوک، پھر آپ کی کتاب ہے تحفۃ المتقین و سبیل العارفین، پھر آپ کی کتاب ہے حزب الرجاء والانتہا، پھر آپ کی کتاب ہے الفیوزات الربانیہ فی الاوراد القادریہ، پھر آپ کی کتاب ہے مراتب الوجود، حضور غوث پاک کی کتاب ہے معراج لطیف المعانی، پھر آپ کی کتاب ہے یواقیت الحکم۔ یہ 11 کتابیں میں نے آپ کو گنوا دی ہیں۔ پھر حضور غوث پاک نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے بشائر الخیرات، اور ایک اس کا نام کبریت احمر فی الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ درود شریف کا ایک مجموعہ ہے، حضور غوث پاک نے مختلف صیغوں کے ساتھ، مختلف کلمات کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف لکھے ہیں۔ پھر آپ کا بڑا شہرہ آفاق ایک رسالہ ہے جسے رسالہ غوثیہ بھی کہا جاتا ہے، قصیدہ غوثیہ بھی کہا جاتا ہے، اور قصیدہ خمریہ بھی کہا جاتا ہے۔ قصیدہ جو رسالہ غوثیہ یا قصیدہ غوثیہ ہم جیسے عام لوگوں کے لیے لفظ ہے، لیکن جو خاص اللہ کے بندے ہیں وہ اس قصیدے کو قصیدہ خمریہ کہتے ہیں۔ یہ وہ قصیدہ ہے کہ مشائخ اکرام اس دور سے لے کے آج تک اسے بطور ورد پڑھتے ہیں قصیدہ غوثیہ کو، اور اس سے برکتیں لیتے آ رہے ہیں۔ پھر آپ کی کتاب ہے تفسیر قرآن کی، تفسیر جیلانی، اب پاکستان میں اردو ترجمے کے ساتھ بھی چھپ چکی ہے۔ پھر آپ کی کتاب ہے اصول الدین، عقائد پر حضور غوث پاک نے عقائد پر ایک باقاعدہ کتاب لکھی ہے جس کا نام اصول الدین ہے۔ پاکستان میں عربی میں مکتبہ مدینہ النور گجرانوالہ والوں نے چھپوائی ہے۔ سننے میں آیا کہ اس کتاب کا اصول الدین کا فرید بک سٹال لاہور والے بھی اس کا ترجمہ کروا رہے ہیں۔ پھر آپ کی کتاب ہے سر الاسرار و مظہر الانوار فی ما یحتاج الیہ الابرار، یہ باریک سی ضخامت کی
ایک رسالے جتنی یہ کتاب ہے، لیکن علوم و معارف کا ایک مجموعہ ہے۔ اس کا ترجمہ حضرت مولانا علامہ محمد منشا تابش قصوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اردو میں کیا، لیکن اب مکتبہ جو سلطان الفقر پبلیکیشن والے ہیں حضور سلطان العارفین کے آستانے پہ، انہوں نے عربی متن کے ساتھ اس کا ترجمہ اب مارکیٹ میں بھیجا ہے، جو کہ بہت اچھا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور اس کتاب کے متعلق آپ سنیں، ساری کتابوں پہ تو میں تبصرہ نہیں کر سکتا، لیکن یہ اتنی سی کتاب ہے، اس کے متعلق آپ سنیں۔ اس کا نام ہے سر الاسرار، رازوں کا راز، جو خود راز ہیں ان کا راز، اور ایسا راز کہ جن کے ابرار بھی ان رازوں کے محتاج ہیں، ایسا راز جس راز کے ابرار بھی محتاج ہیں۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ طالبان معرفت میں سے کسی سعادت مند نے ہمیں گزارش کی کہ اس کے لیے ایک ایسی کتاب لکھ دیں، ایسی کتاب تالیف کر دیں کہ جس کے ابرار بھی محتاج اور طلبگار ہوں۔ چنانچہ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ اس کی منشا پہ ہم نے یہ مختصر سا رسالہ تصنیف کیا ہے، اس لیے میں نے اس کا نام سر الاسرار فی ما یحتاج الیہ الابرار رکھا ہے۔ ایسے پوشیدہ رازوں کا بھی راز جس کے حصول کے لیے ابرار بھی محتاج ہے۔ اللہ اکبر۔ شریعت، طریقت، حقیقت کے جن مسائل کی عموماً تلاش رہتی ہے، اس کتاب میں ہم نے ان مسائل کو واضح کرنے کی سعی جمیل کی ہے، یہ حضور غوث پاک نے فرمایا۔ اس کتاب کے بالکل شروع میں آپ سنیے کہ حضور غوث پاک علم پہ کتنا زور دیتے تھے۔ اس کتاب کے بالکل شروع میں علم اور علماء کی فضیلت قرآنی آیات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے حوالے سے کی گئی ہے۔ بالکل شروع میں علم کی کیا فضیلت ہے اور علماء کی کیا فضیلت ہے، قرآن کی آیتیں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کتاب میں ٹوٹل 24 فصلیں قائم کی گئی ہیں، 24 باب باندھے گئے ہیں۔ اس کتاب کا جو 23واں باب ہے، 23rd باب، اس میں حضور غوث پاک نے اس کا نام رکھا ہے تصوف اور اہل تصوف۔ حضور غوث پاک نے تصوف و طریقت کی 12 قسمیں بیان کی ہیں اس باب میں، اور ان میں جو پہلی قسم ہے وہ اہل سنت و جماعت، ایسے صوفیاء جو اہل سنت و جماعت کا گروہ ہے، سب سے پہلے ان کا ذکر کیا ہے۔ ان کے بعد 11 صوفیاء اکرام کے گروہوں کا ذکر کیا ہے، جو جن کے متعلق آپ نے لکھا ہے کہ یہ سارے اہل تصوف جو ہیں، یہ 11 کے 11 قسموں والے سارے بدعتی فرقہ ہیں۔ ان 12 گروہوں میں صرف اہل سنت کے اوصاف آپ نے بیان کیے، باقی ان کے متعلق آپ نے تفصیل بھی تھوڑی تھوڑی سارے جو گمراہ اور بدعتی فرقے ہیں تصوف کے، طریقت کے، ان 11 کے متعلق تھوڑی تھوڑی تفصیل بھی دی۔ ان میں ایک فرقہ ہے جسے کہا جاتا ہے حامیہ، ہے جو حقے والی جو ہے وہ نہیں، دوسری حامیہ۔ یہ جو فرقہ ہے ان کے متعلق آپ فرماتے ہیں کہ ان کے عقائد کیا ہیں۔ یہ اس دور کی بات ہے، حضور غوث پاک کے دور کی بات ہے۔ یہ باتیں اس دن بھی میں نے کہا تھا کہ آج نہیں، ایسی جو بدبختی کا اظہار لوگ کر رہے ہیں یہ آج ہی نہیں ہو رہا، بڑا پرانا ہے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ یہ جو حامیہ فرقہ ہے نا، ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ علم دین کو چھوڑ دیا جائے، دین کا علم حاصل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، درس و تدریس کی بھی کوئی ضرورت نہیں، مدارس بند کر دو، کسی مدرسے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ لوگ قرآن کو حجاب محض سمجھتے ہیں اور اشعار کو طریقت کا قرآن کہتے ہیں۔ یہ کون لکھ رہا ہے؟ یہ کس نے لکھا ہے؟ حضور غوث پاک کہتے ہیں کہ میرے دور کے اندر ایک ایسا صوفی کہلانے والا فرقہ ہے جو کہتا ہے مدرسوں کی کوئی ضرورت نہیں، علم حاصل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، قرآن تو ایک حجاب ہے، اور جو وہ شعر کہتے ہیں شعر جو ہیں یہ طریقت کا قرآن ہے۔ یہ ایک فرقہ، وہ بدعتی فرقے، ان میں سے ایک فرقے کے متعلق میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں قرآن کو وہ حجاب سمجھتے ہیں اور اشعار کو کہتے ہیں کہ شعر جو ہیں یہ طریقت کا قرآن ہے، اس لیے ان لوگوں نے قرآن مجید اور اوراد و وظائف کو پڑھنا ترک کر دیا ہے۔ آپ نے ان لوگوں کی بیماری بھی بتا دی
کہ جو علم کو پسند نہ کرے وہ اہل سنت و جماعت سے نہیں، وہ صوفیاء کا جو سنیوں کا گروہ ہے وہ اس میں شامل نہیں ہو سکتا۔ جو علم کو پسند کہلائے صوفی، بنا پیر ہو لیکن کہے، جو علماء کو حقارت کی نظر سے دیکھے، علم کی ضرورت محسوس نہ کرے، ہو جاہل کہلائے پیر، اس کا غوث پاک سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ کا ایک دیوان غوث اعظم، چونکہ حضور غوث پاک نے متعدد قصائد بھی لکھے ہیں، آپ کا حمدیہ فارسی کلام ہے، پھر چہل کاف وغیرہ، وہ دیوان غوث اعظم کے حوالے سے آپ کا شعری جو مجموعہ ہے۔